بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اچھا نہیں مثلی ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله إلا لبنة في زاوية فيطوف الناس به يقولون هلا وضعت هذه فأنا اللبنة الأخيرة أنا خاتم النبيين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز خواتین و حضرات، بچوں، انسان میں ایک کمی ہے، بہت ساری ہیں. یہ پیدائشی جاہل پیدا ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور اگر اسے کسی سے ملنے نہ دیا جائے تو یہ گونگا ہو جائے گا. اس کی آنکھوں کو پٹی باندھ دیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ اندھا ہو جائے گا. انسان کے علاوہ ایک چیونٹی بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے. چیونٹی کو صرف 1 سینٹی میٹر تک نظر آتا ہے. وہ لائن کیسے بناتی ہے، وہ غلہ کیسے اکٹھا کرتی ہے، اور اسی میدان میں ہزاروں سوراخ ہیں جس میں لاکھوں چیونٹیاں رہ رہی ہیں، خاندان ہوتے ہیں ان کے. تو جب ایک وہاں سے نکلی، ایک یہاں سے نکلی، ایک یہاں سے نکلی، نیچے سوراخ پہ پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں. جب وہ واپس آتی ہیں تو اس کے سر پہ وہ ایسے دستک دیتی ہیں. تو اگر وہ کسی اور بل کی ہے تو اس کی دستک تو وہ نہیں ہے تو وہ دروازہ نہیں کھولتے. اگر وہ اس کے فیملی کی چونٹی ہے تو اس کی دستک انہیں معلوم ہے، وہ دروازہ کھول دیتے ہیں. اب میں افریقہ کے جنگلوں میں بھی پھرا ہوں، کتنی ارب چیونٹیاں ہیں. ہر ایک کی بیل الگ الگ ہے. یہ آپ کا اتنا بڑا اسمارٹ فون آ گیا ہے، چند بیل ہیں وہی بجتی ہیں. لیکن اگر 10 ارب چیونٹیوں کے خاندان ہیں تو ہر ایک کی گھنٹی الگ ہے. ایک دفعہ میرے پڑوسی کی اور ہماری بیل قدرتی ایک ہو گئی. تو میرے مہمان بہت آتے ہیں، جب وہ ہمارے گھر کی بیل بجتی تو ان کا چوکی دار پٹھان تھا، نکل کے باہر آ جاتا، آگے وہ میرا مہمان ہو گیا. تو پھر اس نے ایک دن میرے خادم سے کہا، بھائی مولانا سے کہا وہ اپنا گھنٹی بدلے، مہمان اس کا آتا ہے، بھاگنا مجھے پڑتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ ہر کائنات کا ذرہ تعلیم یافتہ ہے. کبھی آم پہ آپ نے کنو دیکھے؟ کبھی کنو پہ آپ نے کریلے دیکھے؟
ان کی شکل کیسے ہونی ہے وہ اس بیل کو معلوم ہے، پھل کون سا لگنا ہے درخت کو معلوم ہے۔ اب شیر کے سامنے گھاس رکھو، بھوکا بیٹھا رہے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے سامنے آپ پلاؤ رکھو، وہ بھوکی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ اس کے سامنے گھاس رکھو، اس کے سامنے گوشت رکھو تو فٹافٹ کھائے گا۔ اگر شوگر والا مریض چاہے وہ ڈاکٹر ہی ہو، اس کے آگے کھیر رکھو، کہے گا 2-4 چمچ تو لے ہی لوں۔ تو ان کا جو کمپیوٹر ہے اس میں کوئی چیز غلط نہیں جاتی، جا ہی نہیں سکتی۔ ہمارے کمپیوٹر میں غلط بھی صحیح بھی جاتی ہے، لیکن جانور پرندے ان کے اندر کوئی غلط چیز نہیں جاتی۔ اقبال کا شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ کرگس گدھ کو کہتے، گدھ مردار کھاتا ہے اور عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم کینیا میں ہماری جماعت تھی تو میں نے کہا مجھے جنگل لے جاؤ، میں نے جنگل دیکھنا ہے، مجھے اس طرح سیاحت کا شوق ہے۔ تو وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کر ہم وہاں گئے، کچے رن وے پر، چھوٹے چھوٹے جہاز تھے 12-13 سیٹر۔ تو وہ گائیڈ ہمیں لے کے نکلا جنگل دکھانے۔ تو ایک جگہ میں نے یہ دیکھا، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ گدھ بھی بیٹھا تھا، عقاب بھی بیٹھا تھا۔ گدھ مردار کھا رہا تھا اور عقاب تازہ گوشت کھا رہا تھا۔ یہ فرق کہاں سے آ جاتا ہے؟ اتنا مکمل علم کہاں سے آ جاتا ہے؟ آپ لوگ ڈاکٹر ہیں تو ہندوستان میں بندر کا احترام ہوتا ہے، پوجا بھی ہوتی ہے۔ تو وہ بندر کو کچھ کہتے نہیں، مسلمان تنگ آ گئے تو انہوں نے نا کیا کیا، روٹی میں زہر ملا کے چھتوں پہ روٹیاں پھیلا دی۔ جب بندر آئے تو وہ کھڑے ہو گئے، پہلے تو سانو روٹی کوئی نہیں پوچھتا ہے تو دسترخوان لگا پیا، یہ کیا چکر ہے؟ کسی بندر نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ واپس گئے تو ان کے ساتھ ان پہ 2 بڈھے پروفیسر آئے، تو انہوں نے آ کر ایسے روٹی کو ایسے اٹھایا اور ایسے توڑا، سونگا، پھر سب کو اشارہ کیا، سارے بندر بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے بندر واپس، ہر ایک کے ہاتھ میں 1-2 ٹہنیاں تھیں کسی درخت کی۔ تو وہ بڑے بندروں نے بندر بانٹ کی، تو وہ روٹی بھی کھاتے تھے، ٹہنی بھی کھاتے تھے، روٹی بھی کھاتے تھے، ٹہنی بھی کھاتے تھے، اور پھر آرام سے واپس چلے گئے۔ کوئی نہیں مرا۔ انہیں اس بوٹی میں زہر کا تریاق کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ سانپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگ جاتا ہے، کیونکہ سانپ ایسا جانور ہے، ایسا کیڑا ہے، اس کی مادہ اپنے بچے خود کھا جاتی ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو اپنے بچے کھا جاتی ہے۔ تو سانپ پیدا ہوتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں اپنی ماں سے۔ انہیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک تھیلی ہے جس میں زہر ہے، اور جس کو میں ڈسوں گا وہ مرے گا؟ تو یہ میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں کہ انسان کے علاوہ پوری کائنات تعلیم یافتہ ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمارے بڑوں کو کتے رکھنے کا شوق تھا، اور وہ لڑاکا کتے بھی ہوتے تھے،
تو ان کو جہاں زخم ہو جاتا تھا نا کتوں کو، وہ یہ آنکھوں دیکھا ہے چھوٹا تھا، تو زخم کو چاٹتے رہتے تھے چاٹتے رہتے تھے چاٹتے رہتے تھے یہاں تک وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ انہیں کس نے بتایا کہ تیری زبان میں ایک چیز ہے جو تیرے زخم کو ٹھیک کر دے گی، اور جہاں ان کی زبان نہیں پہنچتی تھی وہاں کیڑے پڑ جاتے تھے۔ تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لہذا اس کو سمجھانے بتانے کے لیے 1,24,000 نبی آئے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہ سوال ہیں جس کا میڈیکل سائنس میں کوئی جواب نہیں۔ موت کیا چیز ہے، کچھ عرصہ میں نے بھی سفر کیا تھا ڈاکٹری کا، پھر اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا، تو میڈیکل سائنس میں موت کے 200 جواب ہیں، 200۔ موت یہ ہے، موت یہ ہے، موت یہ ہے، موت یہ ہے، اور سارے ہی غلط ہیں چونکہ اندازے ہیں، موت دینے والے کا تو پتہ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تو اب زندگی کیسے گزاریں کہ یہ جہان بھی اچھا ہو جائے اور آنے والی زندگی بھی اچھی ہو جائے، اس کے لیے نبی آتے ہیں، اور انسان کے اندر خوبصورتی کی ایک کشش ہوتی ہے۔ ناران لوگ پہنچے ہوتے ہیں، اب میں بھی 2 مہینے پہلے ناران گیا، وہاں کوئی ایسی معیاری جگہ ہی نہیں رہنے کی، لیکن اس کے منظر، سیف الملوک جھیل، پاگلوں کی طرح لوگ پہنچے ہوئے تھے کہ انسان کے اندر خوبصورتی کی ایک اللہ نے رگ رکھی۔ ہم اپنے گھروں کو کیسے سجاتے ہیں، یہ عورتیں کہیں جانا ہو تو کیسے میک اپ کرتی ہیں، اب تو مردوں کے بھی میک اپ وہ پارلر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی جا کے گلاں چٹیاں کرویں گے۔ تو یہ حسن پرستی ہے، خوبصورتی کی کشش اللہ نے رکھی، وہ آواز میں ہو، شکل میں ہو، وہ منظر میں ہو، وہ کلام میں ہو، وہ کھانے میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، انسان اس کی طرف کھنچتا ہے۔ تو اب چونکہ سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہے جس کو فالو کر کے ہماری زندگی واقعی خوبصورت ہو جائے اور اگلی بھی خوبصورت ہو جائے، تو کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہیں، میں جب یہاں پڑھتا تھا 60s میں، تو ایک ڈاکٹر عالمگیر صاحب ہوتے تھے، بڑا ان کا نام تھا۔ تو آپ لوگ کہتے ہوں کہ میں ڈاکٹر عالمگیر جیسا بن جاؤں۔ ایک اختر بھی تھے، ہاں، ایک ڈاکٹر اختر خان تھے۔ تو آپ لوگ آئیڈیل بناتے ہیں بڑے ڈاکٹروں کو، تاجر آئیڈیل بناتے ہیں بڑے تاجروں کو۔ تو میں ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے یہ یہاں سارے بال وہ مشین سے تراشے ہوئے، اور صرف اوپر بال تھے یہاں، جی میں ککڑ ہوتا نا۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ آپ نے بال کیسے بنائے ہیں؟ کہنے لگا یہ رونالڈو ایسے بال بناتا ہے۔ مجھے تو رونالڈو کا پتہ نہیں تھا اس وقت۔ میں نے کہا یہ رونالڈو کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا، وہ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے، میں نے بھی ایسے ہی بنائے ہیں۔ تو انسان فالو کرتا ہے اپنے نیچر سے، اپنی فطرت سے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی چھوٹی سی،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے بندی ہو، اور اس میں صرف مسلمان کو نہیں کہا، سب کو دعوت دی ہے۔ اگر تم لائف کوالٹی چاہتے ہو، ایک لائف کوالٹی ہے کہ صحت اچھی ہے، اس کے لیے آپ کا سسٹم ہے۔ ایک لائف کوالٹی ہے کہ اندر کی دنیا پرسکون ہو، اندر میں خوشی ہو، اس کا علم آپ کے پاس کوئی نہیں، نہ ہی کسی اور کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے میرے بندے بندی ہو، اگر تم اپنی زندگی کو واقعی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، لیکن شکل کی خوبصورتی تو چند سالوں کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتی، اور منظر کو ایک دو دفعہ دیکھنے کے بعد طبیعت بھر جاتی۔ میں شروع میں کینیڈا گیا تو میں کہا یار میں نو کھاؤ نیاگرا فال، میں نے خود کہا۔ دوسری دفعہ گیا تو پھر میں نے کہا یار چلیے نیاگرا فال۔ جب میں تیسری دفعہ گیا تو مجھے کوئی طلب ہی نہیں تھی کہ میں دیکھوں، تو وہ مقامی دوست کہنے لگے مولانا نیاگرا چلیں۔ میں کہا یار پانی وہاں پہ کی ویکھ لے۔ تو ایک اندر کی خوبصورتی باہر کی خوبصورتی سے دل بھر جاتا ہے، اور اندر کی خوبصورتی کتنا بڑا جہان ہے کہ اس میں ساتوں زمین آسمان سما سکتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا لقد، میرے بندے بندی ہو، یہ بات پتھر کی لکیر ہے۔ لقد، لقد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، کان لکم، صرف تمہارے لیے بتا رہا ہوں، یعنی بنی نوع انسان، اگر تم زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو، اندر سے بھی باہر سے، جھونپڑے میں بھی تمہاری زندگی حسین ہو اور محل میں بھی حسین ہو، سائیکل پر بھی حسین ہو اور گاڑی میں بھی حسین ہو، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو پھر تمہیں میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا۔ فی کا لفظ ڈوب جانے کے لیے ہوتا ہے، تو صرف داڑھی رکھنے سے نہیں، تمہیں میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا، غوطہ لگانا پڑے گا، موتی نیچے سے نکلتا ہے۔ تو حسنہ ہے تمہارے لیے، میرے نبی کی زندگی حسنہ ہے، کامل بھی تو ہے، مکمل بھی تو ہے، خطاؤں سے پاک بھی تو ہے۔ حسنہ ویسے حسن کا لفظ خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حسنہ کا لفظ چہرے کا وہ تل ہوتا ہے جو پورے چہرے کو حسین بنا دیتا۔ تو میرے سبحان اللہ، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی جو زندگی ہے نا، یہ وہ حسن ہے جس کا ایک ڈاٹ بھی تمہیں مل گیا نا تو تم حسن سے بھر جاؤ، تمہارا اندر بھی خوبصورت ہوگا، تمہارا باہر بھی خوبصورت ہوگا۔ تو نبیوں کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں عزت، کامیابی کی ضمانت قرار دیا، اور چونکہ ہمارے نبی آخر میں آنے والے تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، تو آپ کی تعلیمات کو آپ نے محفوظ کیا۔ کسی نبی کی ڈیٹ آف برتھ موجود کوئی، کسی نبی کی 1,24,000، ہمارے نبی 22 اپریل 571 عیسوی، اور جو ہمارے ہندی مہینے ہیں جیٹھ، ہار، ساون، بھدرو، ہم دیہاتی لوگ تو جانتے ہیں، آپ نے شاید نام ہی آج سنا، تو یکم جیٹھ 628 بکرمی اور 12 ربیع الاول عربی کا مہینہ، اور
اصحاب فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابرہہ کا لشکر جس سال میں تباہ ہوا تھا، چونکہ عربی میں کیلنڈر کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے بتایا ایک یتیم کی تاریخ کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ یتیم بچہ ہے تو اس کو کائنات کو الرٹ کر دیا گیا کہ اس کی کوئی حرکت وہ میرے بندوں سے چھپی نہ رہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی جنت دوزخ سے تعلق ہے؟ جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ یوں کرتے تھے، یہ آپ کی حیرت کا اظہار ہوتا تھا۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے ایسے، یہ آپ کے غم کی علامت۔ جب آپ کسی کو اشارے سے بلاتے تھے تو یوں کر کے نہیں بلاتے تھے، پورے ہاتھ سے بلاتے تھے۔ جب کوئی آپ کو بلاتا، جیسے ابھی مجھے بلائیں ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، تو میں کہوں گا جی، اس سے آگے تو نہیں۔ ادھر رانجھا صاحب کہیں مولانا صاحب، میں کہوں گا جی۔ میرے نبی کو جب کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے مڑتے تھے اس کی طرف، پورا سینہ اس کو دیتے تھے، پھر کہتے تھے جی۔ وہ ادھر سے آپ کو بلاتا تھا، اب پورا اس کی طرف ایسے، میری کرسی تو گھوم رہی ہے نا، میں تو سوکھا کام، میرے نبی زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اب پورا ادھر پھر کے کہتے جی۔ اگر وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں کر دیتے۔ تو جب تک وہ بولتا رہتا تھا، کبھی آپ نے نہیں کہا شارٹ کٹ کرو اور مریض بھی بیٹھنا۔ ابھی تو تمہارا حال یہ ہے، وہ بیچارہ مریض اپنا حال بتا رہا ہوتا ہے اور ابھی وہ آدھے میں پہنچتا ہے، تم نسخہ لکھ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہو، چلو اگلا آ جائے۔ تو میرے نبی سننے میں باکمال تھے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی حرکت، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے یہ جگہ گلابی ہو جاتی تھی اور ایک ایسے نور نکلتا تھا جب آپ خوش ہوتے تھے۔ جب آپ چلتے تھے تو قدم چھوٹے ہوتے تھے، ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ سے آدمی بے روب لگتا ہے، لیکن چال میں روانی ہوتی تھی پانی کی طرح۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا، چھوٹی سی۔ ہمارے بچپن میں گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو ہم گرمیوں میں صحن میں سوتے، اور سردیوں میں اکتوبر کے مہینے میں ہمارے گھر میں جامن کے بڑے بڑے درخت تھے، ہمارے والد صاحب وہاں چارپائی بچھاتے، پھر نومبر میں ہم اندر چلے جاتے۔ میرے نبی جب گرمی کا موسم آتا تھا تو باہر کب نکلتے تھے؟ جمعرات کو آپ بستر باہر بچھاتے تھے، جمعہ کی رات، اور جب سردی آتی تھی تو جمعہ کی رات کو آپ بستر اندر بچھاتے تھے۔ ایسی باریکیاں کسی نبی کی ہیں؟ آپ پڑھنے والے بنو، کیونکہ اناٹمی آپ کو انسان نہیں بناتی، ڈاکٹر بناتی، اور انسان بننا صرف نبی کی غلامی کے ساتھ۔ انسانیت کا نام یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے سرجن ہیں، بہت اچھے آپ فزیشین ہیں، بہت اچھے آپ پتہ نہیں ہون پہ کتنی ڈگریاں بن گئی ہیں۔ تو اچھا انسان صرف نبی کی سیرت کے ساتھ بنتا ہے۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ عالی خاندان میں بھیجتا ہے تاکہ کوئی طعنہ نہ دے تو کمی ہے، اعلیٰ خاندان۔ تو اللہ نے ایک آیت میں
اور دوسرا خوبصورت ہوتا ہے نبی، باروب ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے کہ دیکھنے والے پر ان کی شخصیت کا اثر ہو۔ تو ہمارے نبی بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کے قبیلے دیکھے اور عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کو دیکھا تو مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا تو ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا تو اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا نہ کوئی عالی خاندان ہے نہ کوئی عالی نسل۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو اگر یوں پڑھیں من انفسکم تو یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ سے عالی نسب کوئی نہیں تھا۔ اور اس کو ایک اور طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، ورش کے نزدیک کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں ایک رسول بھیج رہا ہوں جو سب سے حسین ہے، سب سے باوقار ہے۔ میں موریتانیہ گیا تو وہاں اس لفظ کو من انفسکم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، سورۃ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ تمہارے خاندان میں سے ہے، اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ۔ اور کوئی ایسا نہیں جس کا خاندان آدم علیہ السلام تک جاتا۔ پچھلے سال میں نے ملتان کی جو کونسل ہے جہاں سارا قدیم انگریزوں کا لکھا ہوا پڑا ہوا ہے دفتر رجسٹر، تو میں نے 3 لاکھ روپے دے کر اپنے خاندان کا وہاں سے رجسٹر نکلوایا۔ تو 1874 میں پہلا بندوبست انگریز نے کیا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پہلا جو دفتری کام کیا اور ساری قوموں کا، تو وہ 1874 تھا۔ تو 1874 میں ہمارا جو بڑا ہے اس کا نام ہے مراد راجپوت چوہان، اور اس کے نیچے مجھ تک 20 ہیں، 20۔ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے اور میں وہ 20 نام یاد نہیں کر سکا، حالانکہ میرے اپنے پیو دادے تھے، مجھے یاد نہیں ہوئی۔ میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی کو اپنی آخرت کا سامان بنا کے یاد کیا تو مجھے سارے یاد ہو گئے۔ اب میں جب بھی جاتا ہوں روضہ مبارک پر تو ایک ہماری ثقافت بھی ہے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے کہ ہمارے مراسی ہوتے تھے، خاندانی مراسی، وہ ان کا کام ہوتا تھا کہ ڈیرے میں آ کر جھوٹی تعریفیں کرنی، پیڑھیاں پڑھتے تھے، اور انہیں ہماری پیڑھی یاد ہوتی تھی 8-10 نام۔ پہلا ہمیں دھوکہ دیتے تھے سرداریاں قائم، بتاؤ کسی کے سرداری کبھی قائم رہی ہے؟ ڈیرے آباد، کسی کا ڈیرا کبھی آباد ہوا؟ تو ان کو ٹیکٹ آتا ہے، پھر وہ پیچھے چلتے ہیں کہ میاں اللہ بخش دے خیر تو میاں عنایت علی دی، میاں گانے دی، اگو مجھے بھی نہیں آتا، وہ جاتے ہیں آخر تک۔ لیکن میں نے اللہ کے نبی کا شجرہ یاد کیا اس کلچر کو دیکھ کر کہ ہمارے مراسی آتے ہیں اور صرف یہ 2 کام کرتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں نیلا نیلا لوٹ لینا اس تو گھٹ نہیں لینا۔
نیلا نوٹ 1000 کا، اور کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ایک مراسی آیا ہمارا، کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا وہاں ٹائٹل میاں صاحب ہے، میاں صاحب اے میرے پتر نو نوکری رکھوا دیو، بھوکے مر گئے ہیں۔ میں کہا کدی میرا بھی نوکری کی تھی، وہ کام کرو جڑا کر رہے ہو۔ نہیں جی نہیں، ہوں ڈیریاں کوئی دینا نہیں، 10 روپے تو ود کوئی دینا نہیں، تساں ہی دیندے ہو 1000، تو میں نوکری رکھوا دوں۔ تو فاطمہ شوگر مل میں میرے ایک دوست تھے مینیجر، میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بھیج دو، میں لیبر میں رکھ لوں۔ تو میں نے اسی طرح ڈیلیور کر دیا۔ میں کہا چاچا انہوں لے جا، ان وہ لیبر چ رکھ لے سن۔ سرداریاں کہیں خوش رہو آباد رہو۔ چوتھے دن دونوں باپ بیٹا پھر ڈیرے میں کہا تینوں تو کلے آئی مظفر گڑھ، تو کدے آ گیا؟ اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی بڑا افسر ہوتا ہے، انہوں تو بوریاں چوا چوا میرے پتر دی کنڈ تروڑ چھڈی۔ وہ صرف زبان کی گھٹی کھاتے ہیں۔ تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کر کے ان کے بارگاہ میں جا کے سلام پیش کروں میراثی بن کے۔ تو یہ 2002 کی بات ہے۔ 2000 میں تو میرا امریکہ کا سفر تھا تو جانا نہیں ہو سکا۔ تو 2001 تھا یا 2 تھا، میں پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی جھوٹے ہیں، ہمارے مراسی بھی جھوٹے ہیں، لیکن ہم خوش ہو کر ان کو دیتے ہیں۔ آج آپ مجھے اپنا مراسی بنا دیں۔ اور ہمارے مراسیوں میں ایک کا نام ہے صدیق، وہ بڑا ہی مسکین شکل ہے۔ تو میں نے کہا آج میں آپ کو آپ کی پیڑھی سنا کے سلام پیش کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یسربی بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن الحلیل قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ اب میں یوں تو کر نہیں سکتا تھا مراسیوں کی طرح، جو پولیس والے میں نے نقل بڑھا، تو میں نے تصور میں ہاتھ اوپر اٹھائے، میرے نبی دے دیر آباد، بنو ہاشم دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین دے دیر آباد، عقیل دے دیر آباد، یا رسول اللہ اہل بیت دے دیر آباد، میں ان سے اپنا میراثی بنا دوں۔ یہ میرا 2002 سے وتیرہ بن گیا۔ تو ہارون آباد اجتماع تھا، ایک بیان تھا میرا
تو نماز مغرب سے پہلے صف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے کوئی 60 کے راؤنڈ اباؤٹ، کہنے کہ جی میرا نام حیدر شاہ ہے۔ میں نے کہا آپ سید ہیں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا مجمع ہے، تو میں ان پوچھتا ہوں یہ مجمع کیسا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا میں سامنے جا کے ایسے ہاتھ ملایا، السلام علیکہ یا امام حسین، تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا، وعلیکم السلام، اور فرمایا طارق جمیل کو پیغام دے دو، ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا ہے۔ میں وہ کہتا تھا نا مجھے صدیق مراسی بنائیں، اب یہ میری تو میرے رسول کے درمیان بات تھی، یہ میرے اللہ کو پتہ تھا، وہ ہارون آباد میں اس کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ کہا جی امام نے فرمایا ہے کہ طارق جمیل سے کہو ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا ہے۔ تو اللہ نبیوں کو عالی خاندان میں بھیجتا ہے، کسی کا نسب محفوظ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع نسبی و سببی وسأبلھا ببلالھا، قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا اپنی نسل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا، میں انہیں سیراب کر کے رہوں گا قیامت کے دن۔ تو پھر اس کو پڑھا جاتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ انفس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول آیا ہے، اس جیسا کوئی خوبصورت تو دکھاؤ، اس جیسا کوئی حسین تو دکھاؤ۔ تو جب آپ ہجرت کرنے جا رہے تھے، رابغ ایک جگہ ہے، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، ام معبد الخزاعیہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا ماں جی کوئی کھانے کو ملے گا؟ ان کا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں۔ تو ایک بکری بالکل کمزور ایک کونے میں کھڑی تھی، تو میرے نبی نے فرمایا ماں جی آپ اجازت دیں تو میں اس سے دودھ نکال لوں؟ کہنے لگی اس پر تو چمڑے کے سوا کچھ ہے نہیں، اور ہے بھی بن بیاہی، کدھر سے دودھ آئے گا؟ کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، کر لیں۔ تو چونکہ ایک انہونی ہو رہی تھی نا، لہذا اس نے آپ کو ایسے دیکھنا شروع کیا، بھی یہ کون ہے؟ کملا ہے، جاندہ نہیں، یہ جی بکری دودھ دا قطرہ نہیں ہوتے، لہذا آپ کیسے دیکھ رہی تھی؟ بس تو آپ کی نظروں، آپ اس کی نظروں میں سما گئے، تو آپ نے ایسے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر کے نیچے لٹک گئے۔ تو آپ نے پورا برتن بھرا اور ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقط جو وہ تھے گائیڈ، اور پھر میں خود پیا، اور پھر دوبارہ اس برتن کو بھرا، وہ بھر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ صحت مند بکری ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں دیتی۔ شام کو جب اس کا خامد آیا، کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ تو وہ کہنے لگی اس بکری سے۔ وہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ بکری دودھ دے سکتی؟ کی چگل ماری ہے تو ہماری پنجابی میں کہ کی چگل ماری ہے تو کہنے کہ نہیں اللہ کے بندے، ابو معبد ایک کوئی جادوئی شخصیت آئی تھی، اس نے تھنوں کو یوں کیا اور وہ لٹک کے نیچے اتر گئے۔ تو بیچ میں ایک بات بتا دوں، بعد میں رہ جائے گی۔ بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک یہ ذبح کر لو یا وہ 8ویں سال میں مر جائے گی۔ یہ بکری 27 سال زندہ رہی نبی کے ہاتھوں کی برکت سے۔ تو وہ کہنے لگا اس کا کوئی حلیہ تو بتاؤ وہ کیسا تھا، کیونکہ وہ تو نظروں میں سما گئے تھے نا، ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا رأیت رجلا
ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة إن تكلم علاه البقاء وإن سكت علاه الوقار يتبسم عن مثل لؤلؤ منظوم کہنے لگے یار ابو محبت میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے یوں لگا جیسے 14 کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. کیا فصاحت تھی ان پڑھ عربوں کی. مجھے لگا جیسے 14 کا چاند کپڑے پہن کے زمین پر آ گیا. ظاہر الوضاء، ایسے نور نکل رہا تھا اس کے چہرے سے. ابلج الوجه، حسین خد و خال والا چہرہ، ہر چیز سے گھڑ کے بنائی. حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن حسن تھا. لم تعبہ ثجلہ، پیٹ باہر نہیں تھا کہ وہ بدصورت ہو جائے. کتنے لوگ ہوتے ہیں پیٹ سجے پاسے ہوتا ہے، آپ کھبے پاسے ہوتے ہیں، اور پیٹ کھبے پاس ہوئے تو سجے پاسے ہوئے. ڈاکٹر کے لیے تو جائز ہی نہیں کہ موٹا ہو. اس نے علاج کیا کرنا ہے، پیٹ ہو گئے. ایسے میں کہتا ہوں مولوی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ موٹا ہو. تو نبی کی سیرت پڑھ کے پھر وہ اتھے لئی بدا. ایسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اڈا وڈا پیٹ بنا کے ٹوپ پڑ. کدی پکوڑے کھا، کدی سموسے کھا، کدی برفی کھا، کدی لڈو کھا، بس کھائی جانا ہے اور کم ہی کوئی نہیں. وہ ہماری فیملی بچی ہے ماشاءاللہ، جھارا پہلوان ہے. مجھ سے کہنے لگی مولانا میں 100 وہ ہوتے ہیں نا گول سے جس میں وہ نہیں گول گپے. کہنے لگے مولانا 100 گول گپے تو میں کام سے کھا لیتے ہیں. میں پھر چربی بھی تو چنگی پالی ہوئی ہے. لم تعبہ ثجلہ، آپ موٹے نہیں تھے. لم تزری بہ صعلہ، آپ اتنے پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہو جائیں، اتنے موٹے نہیں تھے کہ بدصورت ہو جائیں. وسیم، وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرتا ہو، اس کو وسیم کہتے ہیں. کہتے میں جتنی دفعہ دیکھتی میرا دل کرتا اور دیکھوں، پھر دیکھتی پھر میرا دل کرتا اور دیکھوں. جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے اسے وسیم کہتے ہیں. قسیم، قسیم اسے کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک، کمر سے لے کر ایڑی تک، دائیں سے لے کر بائیں، بائیں سے لے کر دائیں، ہر عضو جس کا حسن کے پیکر میں ڈھلا ہوا ہو اسے قسیم کہتے ہیں. جیسے ہم یار اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، اس کا مطلب ہے کہ باقی چہرہ ایسا نہیں ہے. تو میرے نبی قسیم تھے کہ اللہ نے حسن کا پیکر بنا کے بھیجا تھا. فی عینیہ دعج، موٹی آنکھ تھی. اشکل، ادعج، احور، اکحل، ابرک، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کے نام ہیں. سارے الفاظ کا ایک مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ایسی آنکھ کسی کی بنائی نہیں. کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، فوراً ہیبت سے سر جھک جاتا تھا. فی اشفارہ وطف، اس کی جو پلکیں تھیں یہ بڑی لمبی تھیں. یہ عورتوں
کو زیادہ پتہ ہے، یہ مصنوعی لگاتی ہیں نا، پلکیں مصنوعی لگاتی ہیں کہ لمبی نظر آئیں، وہ ہور کوڑیاں ہو جاندیاں. تو میرے نبی کی پلکیں بڑی لمبی خوبصورت، اشکل سرخ ٹکڑے تھے آنکھوں میں، احور سیاہ کالی پتلی، سفید چٹا دائیں بائیں گول چکر جو ہے، ابرق بجلیوں کی طرح چمکتی ہوئی، جل صاف ستھری، فی اشفارہ وطف، یہ بال بڑے لمبے، فی صوتہ سہل، آواز میں جادو تھا، بولتا تھا تو دل کھنچتا تھا. اور سن، فی لحیتہ کثاسہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، لمبی نہیں تھی، ایک مڑ تھی اب قدرت. فی عنقہ سطح، گردن لمبی تھی. ہمارے نبی کا قد درمیانہ تھا، لیکن لمبے سے لمبا آدمی بھی جب ان کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو وہ چھوٹا نظر آتا تھا، آپ لمبے نظر آتے. آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس، وہ اتنے لمبے تھے، جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، تو وہ اونٹ پہ سفر کیا کرتے تھے. جب وہ بھی ہمارے نبی کے پاس کھڑے ہوتے تو دیکھنے والے کو عباس کا قد چھوٹا نظر آتا، ہمارے نبی کا قد بڑا نظر آتا. عظیم الہامہ، سر بڑا خوبصورت تھا، گول، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال تھے. ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، یہ مانگ ایسا لگتا تھا کہ خود بخود نکلی ہوئی ہے، نکالی نہیں ہے. اور یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال لمبے تھے. واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات تھی، ہم مسجد کے صحن میں تھے، میرے نبی نے کالے اور سرخ دھاگے کی چادر لپیٹی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل دیوار پہ پڑتا تھا، اتنے خوبصورت. اشنب، ایسے گولائی میں، کسی کا دانت اوپر ہوتے ہیں، کسی کے نیچے ہوتے ہیں، ایسے گولائی. مفلج، یہ دانت یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دانت، ان میں باریک خلا تھا، باریک خلا تھا. جب آپ مسکراتے تھے تو اس سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا تھا. واسع الصدر، چوڑا سینہ تھا. طویل الزندین، بازو لمبے تھے. سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی. رحب الراحہ، یہ ہتھیلی کشادہ تھی. علم قیافہ کے لوگ کہتے ہیں کشادہ ہتھیلی والا سخی ہوتا ہے اور چھوٹی ہتھیلی والا بخیل. رانجھا صاحب اپنے ویکھن لگ گئے ہو. نہیں وہ ہتھیلی دیکھ رہا ہے اپنی، کہ میں کنجوس تو نہیں کرتا. رحب الراحہ، آپ کی ہتھیلی کشادہ تھی جو سخاوت کی علامات. زخم الکرادیس، آپ کے جوڑ بڑے مضبوط تھے. سوا البطن والصدر، آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. سبط القصب، ایسے پورا جسم ڈھلا ہوا تھا، کہیں ادھر سے نہیں کہیں ادھر سے نہیں. سبط القصب.
اشہر ذراعین، یہاں تھوڑے بال تھے، کلائیوں پر تھوڑے بال تھے، باقی جسم ایسا تھا کہ جیسے نور ہو چمکتا ہوا. اور وہ بدو کہنے لگا یہ تو وہی ہے قریشی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہے، چل پیچھے چلیں ان کے. تو یہ دونوں میاں بیوی مدینہ پہنچے اور آپ پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھا. جب آپ نے مدینہ پہنچ کے پہلا خطبہ دیا تو عبداللہ بن سلام یہودی آئے، آپ کے چہرے پر نظر پڑی، کما ھذا بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا ایسا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور وہ آپ پہ ایمان لے آئے. تو میرے عزیزو، میری بچیوں، میں نے اللہ کے نبی کی عظمت کی کچھ باتیں بتائی ہیں. کیوں بتائی ہیں؟ جب تک آپ کو کہنے والے کی قدر نہیں ہوگی، اس کے کہے کی بھی قدر نہیں ہوگی. رانجھا صاحب جنرل ہسپتال میں کوئی بات کہیں تو سارے کھڑ گئے تا چلے ہویا کارتوس ریٹائر ہے ایدھی کڑی سن. ڈاکٹر فرید کوئی بات کریں گے تو آپ اون کریں گے، ہے نا یہ بات؟ جب کہنے والے کی قدر نہیں ہوگی تو اس کے کہے کی بھی قدر نہیں ہوگی. ہم کتنا جشن مناتے ہیں 12 دن، کوئی ایک آدمی زندگی بدلتا ہے، کوئی جھوٹ چھوڑ دے، کوئی ملاوٹ چھوڑ دے، کوئی کھوٹ چھوڑ دے، کوئی بدکاری فحاشی چھوڑ دے، کوئی سود چھوڑ دے، کوئی شراب چھوڑ دے، کوئی لوگوں کے حق مارنا چھوڑ دے. بس جھنڈیاں لگا کے جشن مناتے ہیں کہ آپ کی ہیبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، یہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا. عبد الخالق صاحب تھے فیصل آباد میں اے ایس پی. ایس ایس پی ہو کر چلے گئے کوئٹہ، وہاں سے 4 مہینے لگانے تبلیغ میں فیصل آباد آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل جو ایس ایس پی ہے ظفر لک، وہ میرا روم میٹ ہے، ہم سنڈرو ماڈل اسکول میں ایک ہی کمرے میں تھے، چلو میں تمہیں اس سے ملاؤں. وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ بھی ہے سی ایس ایس میں. تو پولیس لائن کے 2 دروازے تھے، ایک سیدھا جہاں ہم جا رہے تھے اور ایک یوں 1 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے تھے. تو وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا. اب ہم دونوں پہنچے، میرے سر تے بھی ٹوپی، اودے سر تے بھی ٹوپی، میری بھی داڑھی، اودے بھی داڑھی. وہ سمجھا کوئی 2 مولوی آئے. پہلا تاثر تھا. تو وہ عبد الخالق نے کہا بھائی ذرا دروازہ کھول دو. وہ یوں کھڑا ہو، بیٹھ، یوں کھڑا ہو، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ. اتوں آؤ. چونکہ وہ اسے ایک صوفی صاحب سمجھ رہا. اتوں آؤ. جون کا مہینہ تھا. بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی ہے، ذرا لمبا سفر ہے، تو کھول دے. سنے نہیں صوفی صاحب، اتوں آؤ. پھر اس نے تیسری دفعہ کہا ارے بھائی تیری مہربانی کہ ایویں مینوں تنگ کیتی جاندے ہو، میرے کول تو چابی کوئی نہیں، تالا لگا ہوا. پھر اس بیچارے کو بتانا پڑا کہ میں ہوں عبد الخالق. بس اتنا کہنا تھا تو ایسے کامتا کامتا نیچے جانا شروع ہو گیا. سر سر سر، ایسے کانپتے ہاتھوں سے نے چابی نکالی، دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے.
بھی کہتا ہے میں نے نوکری چو نہ کٹوا دے. تو وہاں سے میں نے یہ سبق سیکھا، جب تک میں کہنے والے کی عظمت کو نہیں جانتا میں اس کے کہے کی کوئی قدر نہیں کر سکتا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے محبت رسول کے رواجی کچھ مناظر بنا لیے ہیں. محبت تو دل میں جگہ پکڑتی ہے، نہ کہ یہ جلسے جلوس نکالنے سے. تو ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی کا تعارف ہی ختم ہو گیا، اور اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ پڑھو، آپ سب پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ میرا نبی کیسا عظیم تھا. پھر اس کی جب آپ سنو گے یہ کرنا یہ نہیں کرنا پھر آپ کرو گے. لیکن جیسے اس وقت ہمارا حال ہے تو اس لیے میں نے صرف عظمت رسول پر بات کی ہے. آپ نے کیا کہا، کن چیزوں سے روکا، کن چیزوں کو کرنے کا کہا، وہ بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. 5 فرائض ہیں جن میں 2 ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض، ایک نماز ایک روزہ. باقی زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے. ایمان سب پہ فرض ہے، نماز سب پہ فرض ہے، روزہ سب پہ فرض. پھر روزہ میں گنجائش چھوڑی، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، مسافر ہو گئے ہو 2 رکعت پڑھ لو، کتنی گنجائش تھی. تو میرے نبی نے کہا الدین یسر، میرا دین آسان ہے مشکل نہیں ہے. لوگوں کے ڈر سے نبی کے طریقے چھوڑ بیٹھے ہیں. میں جب ریمنڈ داخل ہو گیا اور میرے کلاس فیلو کچھ میڈیکل کالج چلے گئے، کچھ نیو ہاسٹل چلے گئے. تو نیو ہاسٹل میں سینٹرل ماڈل اسکول کے 2 سے زیادہ تھے. تو میں وہاں گیا ملنے، تو میرے اوپر اتنا رعب طاری ہوا کہ میں اس داڑھی کے ساتھ اندر کیسے جاؤں، تو مجھے گھوٹ کر دیں گے. کتنی دیر میں باہر فٹ پاتھ پہ کھڑا رہا کہ یا اللہ میرا بنے گا کہ جس لیے میں اندر جاؤں. کیونکہ انہوں نے میرا وہ رخ بھی دیکھا تھا کہ میں گورنمنٹ کالج کا سب سے مشہور سنگر تھا، اور اب وہ مجھے یہ روپ میں دیکھیں گے تو میرے ساتھ کریں گے کیا. اتنا خوف طاری تھا. حالانکہ میں نے تو نبی کی شکل اپنائی تھی، نبی کا لباس اپنایا تھا. تو میں گیا تو شکر ہے میرے سینٹرل ماڈل اسکول کا ہی دوست گیٹ پہ مل گیا. انہیں جفی پائی، لے گیا، سارے نے اکٹھا کر لیا. ہم کینٹین کے سامنے بیٹھ گئے لان میں. تو ایک مجھ سے سینئر تھا 1 سال، وہ کئی میں تھا اس وقت. تو وہ ایسے بیٹھا تھا، میں ایسے بیٹھا تھا. ادھر اکرم سکھیرا مرحوم، ادھر عزیز اللہ مرحوم. تو ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے. تو وہ ظہیر کہنے لگا کی کر رہے ہیں. میں کہا میں مولوی بن رہے ہیں. تو ایسے بیٹھا تھا ایسے. کہنے لگا کھاویں گا کتوں. حالانکہ اس کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ تھا کہ اللہ نے مجھے ایک اچھے مالدار خاندان میں پیدا کیا. وہ تو میرا دوست تھا. میرا باپ کہتا تھا مولوی بن گئے تو روٹی کتوں کھا سکتے. جو اتنی جائیداد چھوڑ کے مر رہا ہے مجھے کہتا تو مولوی بنتا میں تو روٹی کتوں کھا سکتے. تو میری نک وٹا چھڑی. اسے کہنے لگا کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں مولوی بن رہا ہوں. مجھے کہنے لگا روٹی کہاں سے کھاؤ گے. میں نے کہا اللہ کھلائے گا. کہنے لگا اللہ اتو سٹے گا. تو میں کہا تو کی کر رہے ہیں. تب اس کا ایکشن دیکھیے. ایسے بیٹھا ہوا تھا. میں کہا تو کی کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر بن رہا ہوں.
ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اب ڈاکٹروں کا حال یہ ہے کہ اٹ پٹو تے ہٹھوں ڈاکٹر نکل آندے۔ میں ڈاکٹر بن رہا۔ تو چونکہ میرے نبی کی عظمت نہیں تو ان کے علم کی عظمت نہیں۔ تو آج تو میں نے صرف آپ کو اپنے نبی کی عظمت پہ بات کی ہے۔ اب کرنے کو کیا ہے؟ ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز دن میں 5 دفعہ، قضا نہ ہو۔ روزے میں گنجائش ہے، نماز میں گنجائش کوئی نہیں، 2 رکعت کر لی مسافر کے لیے۔ اس کے بعد ایک حدیث آپ مجھ سے لے لیں، صرف ایک حدیث، تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی۔ آپ کو لمبی حدیثیں نہیں سناتا، میں نے زیادہ وقت اپنے محبوب کو پیش کرنے میں لگایا کہ میں نے اپنے آپ کو ان کا مراسل بنایا ہوا ہے، تو میں جہاں جاتا ہوں میں اپنے محبوب کو پیش کرتا ہوں کہ میں واقعی ان کے مراسیوں میں اٹھایا جاؤں۔ ایک حدیث پہ آپ کی مستورات بچی، آپ سارے ڈاکٹر فرید یہ سارے ایک حدیث پہ عمل کریں۔ میرے نبی نے فرمایا چند باتیں میری مان لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ کتنا بڑا سودا ہو رہا ہے۔ پہلی بات صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ مدینے سے باہر نکلے تو مضافات میں ایک بدو کا گھر تھا، وہاں سے آپ گزرے تو آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ کی نظر پڑی کہ ہرنی پر وہ آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ جب آپ اس کے قریب پہنچے تو اس کے گلے میں رسی تھی، چارپائی سے بندھی ہوئی تھی، ہرنی تھی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی، پھر جو اللہ کی تقدیر ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پرایا مال ہے، میری تو ہے نہیں، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ انسانوں کی طرح مجھے بھی جہنم میں ڈال دے۔ تو آپ نے اس کی رسی چھوڑ دی، خود بیٹھ گئے، وہ بھاگتے بھاگتے سامنے پہاڑ تھے وہاں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی آئی، اسے پتہ ہے میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے ذبح کیا جائے گا، لیکن اس کے دل میں نبی کی عظمت ہے، میرے دل میں نبی کی عظمت ہے نہیں، اس لیے میرا پورا بازار جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس نے آ کے سر جھکا دیا، آپ نے اس کو باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ادھر کہاں؟ کہا ایک کام ہے آپ سے۔ کہا کئی وقت یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دے۔ کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو جان دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں؟ کہا نہیں بس مجھے یہی چاہیے۔ تو آپ لے لیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کو ایسے تھپکی دی، جا سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس نے مڑنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں یوں سر جھکایا ایسے، اور پھر سر اٹھایا، وہاں تک گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھ کے یوں سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، اور پھر وہاں تک گئی، پھر مڑ کے آپ کو دیکھ کے
یوں سر جھکایا، جب تک وہ پہاڑ میں اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو ایسے آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب میں سر جھکا کے شکریہ ادا کرتی ہے۔ پہلی بات سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ کی کمائی میں آپ کی اولاد کبھی بڑے انسان نہیں بنے گی، نہ آپ بڑے بنیں گے۔ دوسری بات حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دو نمبری نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ ایک صحابی جریر بن عبداللہ اپنے غلام سے کہنے لگے، گھنٹہ ہو گیا، اچھا چلو یہ سنائی دو، تو کہنے لگے جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ میں پیمنٹ کر دوں گا۔ تو منڈی گیا اور 300 درہم کا گھوڑا لے کے آیا، مالک سے طے کر لیا۔ جریر یمن کے شاہی خاندان میں سے تھے، شاہی خاندان کے لوگوں کو گھوڑوں کی نسل پڑھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی۔ انہوں نے گھوڑا دیکھا تو قیمتی تھا، نوکر نے پیسے 300 مقرر کیے، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، چونکہ مالک 300 میں دے رہا ہے تو شرن تو ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا میاں 400 دے دوں تمہیں؟ کہنے لگا جی دے دو۔ 500 دے دیں وہاں؟ جی بڑی اچھی گئی۔ 600 دے دیں وہاں؟ کہا جی دے دو۔ 700 دے دیں وہاں؟ اور وہ پریشان ہونے لگا کہ کبھی خریدنے والے نے بھی ریٹ بڑھایا۔ کہنے لگے 800 دے دوں؟ کہ حضور لونے نہیں تھا لو میرا حادثہ تھا نا، بھلا کدی لمن والے بھی پیسے بتائے۔ آپ نے فرمایا 800 دے دو گھوڑا باندھ کے۔ وہ سر کڑا یہ تے پنجے گھیو وہ تو ناشتہ ہوا گیا۔ وہ چلا گیا تو نوکر نے آ کر کہا جب میں 300 میں طے کر کے لایا تھا یہ 500 کس خوشی میں بڑھا؟ بیٹا اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا زندگی بھر کسی کو تم نے دھوکہ نہیں دینا، اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا۔ حفظ و امانت، دیانت داری، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری چیز حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر، اور اچھے اخلاق کرنے کے لیے صرف یہ زبان ہے قابو میں رکھ۔ ہماری ایک دیوبند تھی بڑی شیرنی، 4 ادیاں نوواں سارے نو اگو لا کے رکھ دیا۔ ایک دن آ گئی میری وڈی بہن کو، بی بی اے ساریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، ماشاءاللہ شیرنی وہ آپ آئی، وہ تو چلدیاں گدڑیاں ہیں انہوں دے اگو۔ میری بہن نے نا کاغذ پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر رول کر کے کہا کہ ماسی ہن جس ویلے لڑائی ہون لگے نا اے تعویذ تو ایتھے رکھنا ہے تے انہوں چک مار کے بہ جاونا ہے، بولنا نہیں، یہ تعویذ ڈھہ گیا تو تیری خیر نہیں۔ ہمارے ہاں تعویذوں کا بڑا اعتقاد ہے۔ اب میری بہن نے کیا ہیلا کیا، اس کو چپ کروایا، تو ہفتے کے بعد بی بی میری تو ساری لڑائی مک گئی، کیوں جو ماسی دے تعویذ نے انہوں بولن تو روک دیتا، ساری لڑائی ختم۔ تو اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پا لیتے ہیں یہ بہت اعلیٰ اخلاق، بہت اعلیٰ اخلاق۔ بچیوں سے کہتا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، صبر کرنا سیکھنا، زبان کو
چپ رہنا سیکھ لو تو وہ جتنے طوفان اٹھیں گے گزر جائیں گے. چپ رہنا سیکھ لو. چونکہ ہمارا ہندو معاشرہ ہے اور ہندو معاشرے میں ساس سسر کا کردار بڑا نیگیٹو ہوتا ہے، تو ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنے کلچر کو نہیں بدلا، تو وہ ویسے کا ویسا ہے. تو اس لیے میں آپ بچیوں سے کہتا ہوں چپ رہنا سیکھ لو تو اللہ آپ کی عزت بڑھا دے. چوتھی بات فرمائی عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. رزق حلال کمانا. میں ان ڈاکٹروں سے کہتا ہوں ڈاکٹر بن کے پریکٹس کرو، تاجر بن کے پریکٹس نہ کرو. آپ مریض کو اپنا کسٹمر نہ سمجھو، آپ مریض کو ایک مصیبت زدہ سمجھو. جو آپ کی جائز محنت ہے آپ ضرور لے لو، لیکن تاجر نہ بنو. ڈاکٹر بنو، مسیحا بنو. کسی ایک کی دعا لگے گی آپ کی نسلیں سنور جائیں. برائے مہربانی رزق حلال اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. حرام زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا. امتحان ہے. 1972 کی بات ہے، ہماری جماعت تھی چیچاوت میں، تو وہاں ایک تھے مولانا عبداللطیف. ان کو ملنے 2 آدمی آئے. ایک کا حلیہ یاد ہے، ایک بھول گیا ہے. وہ اس کے ایکشن کی وجہ سے یاد رہ گیا. اس کی بڑے گوگلز تھے اور خاکی کھدر کا کرتا، کھدر کی شلوار. کہنے لگا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت. جو اس نے یہ کیا وہ اپنی آنکھوں میں پھنس گیا. اللہ رزق حلال دے بہت سارا دے. وہ خاموش رہے. جب انہیں کوئی جواب نہیں ملا تو نے پھر کہا حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا دے دے. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لبو. تو بچوں بچیوں پیسے کی دوڑ میں تاجر نہ بننا، ڈاکٹر بننا. تو اللہ تعالیٰ فرید صاحب ہمارے پڑوسی ہیں نا، تو ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ کو میرے والد لے گئے مجھے دکھانے. آپس میں تعلق تھا تو وہیں وہ گاؤں میں آئے ہوئے تھے، گاؤں میں تھے. تو میرا سنسان پڑا ہوگا، اس وقت بڑا آباد تھا، چھوٹا سا تھا. پتہ نہیں مجھے کیا تکلیف تھی یاد نہیں. تو ڈاکٹر حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میرا بی پی دیکھنے کے لیے نا، تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ دیکھا. میں کہا پٹا کیا چاڑی جاتا ہے میرے سے مجھے سمجھ میں نہ آئی کہ میرے نال کیتی کی جاندے. پھر انہوں نے اس کا لکھا اور ابا جی سے مل کر ہم آ گیا. میں ابا جی کو پوچھا، میں کہ اے اس میرے اتنے پٹا کی چاڑیا؟ تو وہ میرے ابا جی نے کہا یہ تمہارا بلڈ پریشر دیکھ رہے. میں کہا وہ کی ہوتا ہے؟ اس وقت اتنا یہ ان نون چیز تھی، کسی کو ہوتا ہی نہیں تھا. اب یہ پیزے کھا اور نامراداں دے کوک پیپسی پی تو پتہ نہیں کی بلاواں پہ ہوندیاں. جب میں تو ہوٹلوں پہ جاتا نہیں ہوں، لیکن جب حج میں ہوتے ہیں تو ہوٹل میں ہی ٹھہرنا پڑتا ہے. تو بوفے میں ماشاء اللہ پوری پلیٹ کے اوپر پہاڑ بنا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. میں سوچتا تھا یہ کھائیں گے کیسے؟
اور وہ میرے سامنے سارا کھا جاتے تھے، پھر اور لاتے تھے۔ تو یہ پیٹ، میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن ہے پیٹ، جسے بھرا جاتا ہے۔ اگر تم نے کھانا ہے تو 1/3 میدے میں روٹی ڈالو، 1/3 میں پانی ڈالو، اور 1/3 سانس کے لیے رکھ لو۔ تو ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشتر کے لیے بڑی خدمات، بہت عظیم خدمات، اور اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ میں ان سے ملا ہوں، لیکن وہ پرانے ہمارے والد صاحب کے تعلق کی وجہ سے، لیکن زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ لیکن نشتر کی جو انہوں نے تراش خراش کی، اس کے بعد کوئی ایسا نہیں کر سکا۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے میرے عزیزو، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، گالی گلوچ سے اپنی زبان پر روکنا ہے، رزق حلال کمانا۔ میرا ایک بچہ بہت غصیلا تھا، چھوٹے تھا، تو وہ نوکروں کو پڑ جاتا تھا، اور میں اپنے بچوں کو بٹھا کر سب سے زیادہ اخلاق پر بات کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ ڈانٹ رہا تھا، 6-7 سال کا تھا، نوکرانی کو، میں پیچھے کھڑا تھا چپ رہا ہوں۔ جب اس نے اپنا ابالا نکال لیا تو میں نے اس کو بلایا، کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا بیٹا، میں جو آپ سے بات کرتا ہوں تو وہ آپ یاد نہیں رہتی جو آپ ایسا کرتے ہیں نوکروں سے، یا آپ کو یاد ہوتی ہے؟ کہنے لگا بابا یاد تو ہوتی ہے، اور جب غصہ چڑھتا ہے نا تو ادھر یوں یوں ہوتا ہے، یوں یوں یوں۔ میں کہا پتر یہ چکی تو تیری بند کرنے واسطے۔ میں کہا پتا بیٹا معاف کرنا نصیب۔ ماشاء اللہ اس کے سب سے اچھے اخلاق ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ۔ اور آپ سب سے کہتا ہوں کہ اجتماع ہو رہا ہے تبلیغ کا، اس میں آپ سارے تشریف لے جائیں۔ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہیں گے تو بہت ترقی ہوگی۔ الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ جتنے بھی حاضرین شرکائے مجلس ہیں، مستورات ہیں، ڈاکٹر ہیں، باہر سے آئے ہوئے مریضوں کے لواحقین ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیں، اس ادارے کو ترقی نصیب فرما، اس سے آنے والے شفا پا کے جائیں، یہاں کام کرنے والے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا رکھ دے، مریضوں کا ہمدرد بنا دے، لیڈی ڈاکٹر ہو، وہ سرجن ہو، فزیشن ہو، یا اللہ سب کو مسیحا بنا دے، اور ہمدردی کرنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنا، یا اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما کہ ہم بہت سخت قسم کے حالات میں گئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہم سے، ان سے، سب سے راضی ہو جا۔ اور ڈاکٹر فرید میرے بھائی کی طرح ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا آپ سب سے بات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی بہترین جزا نصیب فرما۔ اور باقی جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے دل میں جو جو اپنی عرضیاں ہیں، یا اللہ وہ ساری قبول فرما، اور جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وہ دیکھو وہ آپ کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں چلو رش میں ہاں